خورشید چچا قسم خدا کی جب آپ پڑھ رہے تھے بغیر چشمے کے 17-18 شعر پڑھ دینا کوئی کلیجہ چاہیے. میں سمجھ رہا تھا کہ نادی علی پڑھ رہا تھا میں کہ آپ ٹھیک سے پڑھ لے جائیں, مگر وہی ہوا, لکھا تھا آپ نے صحیح, مگر پڑھنے میں آپ نے صنعت الٹ پھیر سے کام لے لیا, اور وہ ناخوں سے لدے گوہر آپ نے بھکاری کو دے دیے. بڑے اچھے مصرے پھر بھی تھے صاحب. میں اپنے علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بڑا بیش قیمت وقت دیا. اور اب آئیے جو ہماری فہرست کے بڑے معتبر ترین شعراء ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ان کے نام نامی کو پیش کرتا ہوں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد محمد. خورشید چچا جب تک دو ایک جملے کہہ دوں, ہمارے علماء کرام جا رہے ہیں. دیکھیے جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے خورشید صاحب کی, ویسے ویسے خالص زبان کے شاعر یہ ہوتے جا رہے ہیں, پیور زبان کے. زبان دیکھیے کیسی مجی ہوئی, زبان کے شاعر کیوں نہ ہو, 32 غائب ہو چکی ہے, زبان ہی بچی ہے اب. اور آج کل یہ قبر اور قبرستان پہ اتنے شعر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی طول حیات کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ انہیں زیادہ دنوں تک زندہ رکھے, اور ہمارے لیے تبرک ہے, اور ان کے شعر ہمارے لیے ہمیشہ لے رہا ہے خورشید چچا. اور ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر والے کا شعر پڑھو. دیکھیے آپ قسم خدا کی اتنا موت پہ انہوں نے شعر پڑھا کہ ملک الموت ڈر گئے, اور ان کے بجائے ساحل سرسوی کو لے کے چلے گئے. یہ حضرات, یہ میں نے اس لیے 2-4 جملے کہے کہ علماء کرام تشریف لے جا رہے تھے تاکہ کوئی شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اور اگلے شاعر کو بلا سکوں. آئیے عزیزو, خورشید چچا نے کیا عمدہ شعر پڑھا. وہاں پہ بالی سکینہ کبھی نہیں جاتی جہاں پہ ان کے چچا کا علم نہیں ہوتا. بڑا پیارا عقیدے کا شعر. اور چچا یہاں سے کہہ رہے تھے کہ غازی کی شان میں کچھ شعر پڑھیں. البتہ یہ ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر سنتے نہیں, جب سنتے ہیں تو پھر پڑھتے نہیں, جب سمجھتے ہیں تو سمجھاتے نہیں, جب سمجھاتے ہیں تو سمجھتے نہیں. اس لیے بڑی دیر کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ شعرا کیا, یہ سامعین کیا چاہ رہے ہیں. اس لیے آئیے غازی کی بات ہے تو میں کیوں نہ, آئیے مسدس کے شاعر کو, مرثیے کے شاعر کو مجھے آواز دینی ہے, اس لیے میں میر انیس صلی اللہ مقامہ کے مرثیے کی ایک بیت پیش کر رہا ہوں. سنیے عزیزو, بمبئی کے لیے تبرک دے کے جا رہا ہوں. بمبئی کی ایک جگہ میں نے تھوڑے سے چند سامعین میں یہ شعر پڑھے تھے, میں چاہ رہا ہوں آپ کے حافظے کا حصہ ہو جائے. میر انیس صلی اللہ مقامہ غازی عباس کی شان میں کیا بیت کہہ رہے ہیں عزیزو. سنیے میر انیس صلی اللہ مقامہ. عباس میرے شیر, میرے جری, میرے باب المراد, ایک کعبے کی تمنا کی تمنا, ایک مرادوں کی مراد, ایک وسیلے کی دعا, ایک وسیلے کی دعا, ایک سکینہ کے چچا, ایک بیت میر انیس صلی اللہ مقامہ کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عباس اس شیر کو کہتے ہیں, شجاعتوں کے لغت میں عباس اس شیر کا نام ہے جس کی پہلی گونج پہ پاتال کا پتا پانی ہو جائے, جو اپنے شیر کو, اپنے وہ شیر جو اپنے شکاری کو مڑ کے کبھی نہ دیکھے, بلکہ شیر خود اس کی کھینچی ہوئی لکیر پہ آ کے جان دے دے. عباس اسے کہتے ہیں. مصرے پیش کر رہا ہوں. میر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کیا رعایت لفظی ہے, کیا شان ہے, کیا مصروں کی بندش ہے. بیت سنیے میر انیس کی. وہ کہتے ہیں دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں, دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں, ارے دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں, دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں, دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں, دو ہی جوان دیکھے ہیں اس دو جہان میں. عباس کربلا میں, علی نہروان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. آئیے حضرات, اب میں ایک ربائی مرزا دبیر کی بھی پڑھ دوں, اس لیے کہ میر انیس کو 2 بار میں کوٹ کر سکا, اور ربائی بھی ان کی پڑھ دی, مرثیے کی بیت بھی. ایک ربائی صرف مرزا دبیر اللہ مقامہ کی پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے. مرزا دبیر کی ربائی, مرثیے کے بند میں نہیں پڑھ رہا ہوں, ربائی پڑھ رہا ہوں. ضرورت پڑے گی تو مرثیہ پڑھوں گا, اس لیے کہ وقت کم ہے شعرا کو پڑھنا, اس لیے ربائی کے اختصار سے میں سمیٹ رہا ہوں. شعرا مسدس پڑھیں. ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے, باطن میں وہ کوثر کے طلبگار گئے. تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل, ارے 2 ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے.
تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، تھا بیچ میں دریائے شہادت، ظاہر میں تو دریا پہ علمدار گئے، باطن میں وہ کوثر کے طلبگار گئے، تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے، تھا بیچ میں دریائے شہادت حائل، دو ہاتھ میں اس پار سے اس پار گئے۔ آئیے جب غازی عباس کا ذکر ہو تو شجاعتوں کی کتابت میں کہ تاریخ میں پھر ایسے نہ منظر نظر آئے، تاریخ میں پھر ایسے نہ منظر نظر آئے، مقتل میں تڑپتے ہوئے خنجر نظر آئے، اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے، اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے، اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے، اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے، 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے، 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے، اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے، 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے۔ آئیے عزیزو، اس وقت میرے پاس جس شاعر کا نام ہے اس کو میں کہوں گا شاعر امیر مختار۔ حضرت مختار کے لیے اتنے اشعار اور اتنے مسدس کہے، جناب شرر نقوی نے 4 مصروں سے آواز دوں گا کہ رہوار سے بچ کر کبھی اسوار سے بچ کر بھاگے ہیں جو میدان میں تلوار سے بچ کر، ان بھاگنے والوں سے شرر اتنا تو پوچھو جائیں گے کہاں حضرت مختار سے بچ کر۔ آئیے حضرات، حضرت عباس کو سمجھنے کے لیے مجبور ہو کے ذہن نہ رکھیے، آزاد فکروں کو عباس کا نام سمجھ میں آتا ہے، اور جو آزاد فکروں کا ہوگا وہی حضرت مختار کی مدح بھی کر سکے گا۔ میں گزارش کروں گا آپ کا محبوب اور پسندیدہ شاعر، شاعر حضرت مختار جناب شرر نقوی صاحب۔ نعرہ حیدری!